اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے اس ملاقات کی جگہ کے لیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی۔ کیا آپ نے ہلاک کیا ہمیں اس کے ساتھ جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے ان آیات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ سے واپسی پر قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، پھر اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھائیں جس میں ہدایت اور رحمت تھی، قوم کو دی، قوم کے سامنے رکھی، تو قوم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کا تذکرہ اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں سے چنے اور اس جگہ پر لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے لے جانے کا جو سبب ہے، اس سبب میں مفسرین نے 3 طرح کے اقوال بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات قوم کے سامنے پیش کی تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ آپ کہاں سے لائے ہیں، جب تک ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ اتاری ہے اور آپ کو دی ہے، اس وقت تک ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے آیت میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے دیکھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی سچائی، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچا اور امانت دار ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو نبوت میں صداقت اور امانت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن وہ صداقت پر بھی ایمان نہیں لا رہے اور نہ امانت پر ایمان لا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتنے واقعات انہوں نے پہلے معجزات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ جب فرعون کے سامنے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اور سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا، اور پھر جب آگے آ رہے تھے دریا کے کنارے پر، پیچھے فرعون قوم کو لے کر آ گیا، تو اسی اس لاٹھی کے ساتھ 12 راستے نکلے، سارے محفوظ طریقے سے آگے نکلے۔ ایک جگہ پر ان کو پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر وہی عصا مارا، 12 چشمے نکل آئے، اور اسی طرح من و سلوہ ان پر اتر رہا تھا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تورات کو لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں کیا پتہ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں یا اپنی طرف سے اتنا عرصہ آپ رہے، ممکن ہے خود لکھ کر آئے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان 12 قبیلوں میں سے 70 آدمیوں کو چنا اور وہاں لے گئے طور پہاڑ پر۔ بعض فرماتے ہیں کہ واقعہ یوں نہیں ہوا، یہ جو 70 آدمی چنے گئے اس کا سبب اور تھا۔ وہ جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے 20-25 ہزار تھے، اور باقی پوجا کرنے والے نہیں تھے،
تو پوجا کرنے والے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو تھے، جو پوجا کرنے والے نہیں تھے، ان میں سے 70 آدمیوں کو چنا کہ آپ ان کو لے جائیں وہاں طور پہاڑ پر جا کر معافی مانگیں، تب ان کی معافی قبول ہوگی۔ تو یہ وہ 70 آدمی تھے۔ اور ایک تیسرا قول بھی مفسرین نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہ قوم کو لے کر پہاڑ کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں باہر نکلے اس پہاڑ پر عبادت کے لیے، تو وہاں ہارون علیہ السلام پر وفات طاری ہو گئی، ان کا وقت آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام واپس قوم کے پاس آئے، ان کو آ کر خبر دی کہ میرے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اس دار فانی سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو قوم بگڑ گئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سخت مزاج ہیں، اور جو ہارون علیہ السلام ہیں یہ تحمل مزاجی رکھتے ہیں، تو آپ نے کہیں ان کے ساتھ غصے میں آ کر ان کو قتل کر دیا، یہ بہتان لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 70 آدمیوں کو وہاں سے چنا اور لے گئے ہارون علیہ السلام کے اس میت کے پاس۔ وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہارون علیہ السلام کی زبانی انہی کی موت کی صداقت ان کے سامنے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پھر زندگی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی زبان سے اپنی موت کی تصدیق کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور میں گیا، جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے ایک گائے کے گوشت کے لگنے سے بولنا شروع کیا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا، تو ہارون علیہ السلام نے بھی اس طرح بتایا۔ بہرحال یہ تینوں واقعات ہو سکتے ہیں، ان میں سے زیادہ راجع وہ جو قوم انکار کر رہی تھی کہ آپ تورات پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں، خود لے کر آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے، تو 70 آدمیوں کو لے کر چلے۔ وہاں جب پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صداقت کا پیغام پہنچا، تو انہوں نے پھر کہہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ان 70 کے ساتھ۔ جب گفتگو فرمائی کہ میں نے تورات اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دی، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محال کر رکھا ہے، انسانی طاقت میں نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے یا کسی اور طرف سے آ رہی ہے، تو ہم تو یوں ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نہ۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر اترا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، تو ان کو زلزلے نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فلما اخذتهم الرجفہ، زلزلے نے پکڑا، سارے کے سارے ختم۔ اور دوسری جگہ ہے فاخذتهم الصاعقہ، کہ ان کو چیخ نے پکڑا، تو زلزلہ نیچے سے زمین کی طرف سے، چیخ اوپر سے آئی، جس کی وجہ سے یہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ جب 70 ہلاک ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، عرض کی ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، یہ تو بڑی آزمائش ہو گئی ہے کہ میں جب قوم کے پاس جاؤں گا تو باقی جو ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں، انہی کی قوم میں سے ہیں، اور میں ان میں سے سمجھداروں کو لے کر آیا، باقی تو بے وقوف ہیں پیچھے، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنا تھا، ان کو ہلاک کرنا تھا، کاش کہ آپ اس وقت ہلاک کر دیتے جب دریا کے اندر سے گزر رہے تھے، اسی وقت میں بھی اور یہ بھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ جس حالت میں اب میں ان کو چھوڑ کے جاؤں گا، یہ تو میرے لیے بڑی آزمائش ہے، بہتر تھا کہ آپ مجھ کو بھی اور ان کو بھی پہلے سے اٹھا لیتے۔ فرمایا لو شئت اہلکتہم، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے، من قبل پہلے، و ایایا اور مجھے بھی ساتھ، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ آپ نے ان کے کردار کی وجہ سے ان کو جو ہلاک کیا ہے، یہ تو ان ہی الا فتنتک، یہ آپ کی طرف سے بڑی آزمائش اور امتحان آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ دوبارہ پھر وہاں گئے اور قوم کو جا کر تصدیق کی، واقعی اللہ کی طرف سے یہ کتاب دی گئی ہے، پھر جا کر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے ایک مضمون بیان فرمایا، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ ہمارے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ ہمیں غیب پر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے اعلیٰ درجے کے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، آپ نے اپنے فرامین پیش فرمائے اور ہمیں آخرت کی ساری خبریں دی، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمایا کہ ہم دنیا میں چل رہے ہیں اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے آخرت پر، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔